ہدایت کے اصول کے لیے انسانی عقل کا کتنا دخل ہے؟ انسانی عقل کا ہی دخل ہے میرے بھائی. صحیح بخاری میں تعلیقاً یہ روایت ہے، اور سنن ابن ماجہ میں، جامعہ ترمذی میں پوری سند کے ساتھ ہے. سیدنا علی سے ہی یہ نبی علیہ السلام کی مرفوع روایت ہے، بلکہ امام بخاری نے تو حضرت علی کے قول کے طور پہ اسے صحیح بخاری میں لیا. جب حضرت عمر نے اپنے دور میں ایک پاگل شخص کے اوپر ذکر زنا کے مقدمے میں حد قائم کی، تو حضرت علی نے کہا کہ امیر المومنین اس کے اوپر حد قائم نہیں ہوگی، کیونکہ 3 طرح کے لوگوں سے قلم شریعت کا اٹھ چکا ہے. ایک جو مجنون ہے، پاگل، دوسرا سویا ہوا شخص، اور تیسرا نابالغ بچہ. یہ حضرت علی کا قول امام بخاری چیپٹر کی ہیڈنگ میں حضرت عمر کے ساتھ ڈسکشن میں لے کے آئے ہیں، اور پوری سند اس کی جامعہ ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں ہے، مشکات میں موجود ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ 3 لوگوں سے اللہ نے اپنی شریعت کا قلم اٹھا لیا ہے. مجنون یعنی مجذوب، قلندر. اسی لیے اگر آپ کو کوئی مجذوب اور قلندر ننگا نظر آئے تو اس پہ غصہ نہیں کھانا، اس سے شریعت کا قلم اٹھا ہوا ہے، کیونکہ وہ پاگل ہے. ہم کہتے ہیں وہ پاگل ہے، اسے پاگل ہی کہیں نا، بزرگ نہ ڈکلیئر کریں. ایک ٹکٹ میں 2 مزے تو نہ کریں. اور دوسرا سویا ہوا شخص، اور تیسرا نابالغ. تو عقل کو تو دخل ہے. عقل نہیں ہے تو آپ کی کوئی پرسش نہیں ہے. یعنی عقل سے مراد ہے پاگل، بیوقوف کو نہیں میں کہہ رہا جس کو آپ بیوقوف سمجھتے ہیں. وہ بیوقوف بھی اپنے دینی معاملات میں بیوقوف ہوتے ہیں. دنیا میں آپ ان کی شاعریاں دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں. وہ بولے نہیں ہوتے ہیں، ان کو سب کچھ سمجھ ہوتی ہے. عقل کا دخل ہے، لیکن عقل کا دخل اس حد تک ہے کہ آپ خدا کے ایک ہونے کو مان لیا، پیغمبر کو پہچان لیا، اس کے بعد سمعنا و اطعنا ہے. کوئی بات سمجھ آئے نہ آئے، شریعت میں اللہ کا حکم ہے، اس کی عقلی دلیل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نمازیں 5 کیوں ہیں، وضو میں صرف 4 اعضاء کیوں دھوئے جاتے ہیں، فجر کے 2 فرض ہیں تو عصر کے 4 کیوں ہیں. یہ سب احکامات ہیں، ان کے بارے میں کوئی آگے دخل نہیں ہے. اور اس میں وہ جنید بغدادی کا ایک قول ہے، مجھے بڑا پسند ہے، وہ جس کا قول ہے اسی کے ریفرنس سے بیان کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ حواس کی تکمیل عقل سے ہوتی ہے. یعنی جو آپ کے حواس ہیں نا، آپ ان پہ قابو رکھتے ہیں عقل کی بنیاد پہ، ورنہ اگر عقل نہ ہو تو انسان حلال اور حرام کی تمیز گنوا دے. یہ عقل ہے جو انسان کو کہتی ہے کہ ہاتھ حرام کی طرف نہ بڑھیں، آنکھیں حرام کی طرف نہ بڑھیں. حواس کی تکمیل عقل سے ہوتی ہے، اور عقل کی تکمیل وحی سے ہوتی ہے، جو سنن ابی داؤد میں قول ہے مولا علی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، کہ اگر دین عقل پہ ہوتا نا، اس کے احکامات، تو میری نظر میں پاؤں کا جو تلوا ہے نا، اس پہ مٹی لگتی ہے بنسبت اس کے اوپر والے حصے کے. تو پاؤں کا جو مسح ہے نا، وہ تلووں سے ہونا چاہیے تھا بجائے اوپر کے. لیکن میں نے نبی علیہ السلام کو پاؤں کے اوپر والے حصے کے اوپر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے. پچھلے تو میری ویڈیو بھی اس کے اوپر ریکارڈ ہوئی ہے. بعض احادیث میں موزوں کے اوپر مسح کا ذکر ہے، اور بعض احادیث میں قدموں کے اوپر مسح کا ذکر ہے. اب وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں، پاؤں دھونا یا میرے نزدیک دونوں چیزیں ثابت ہیں. بہرحال حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ عقل کو شریعت میں دخل نہیں آپ نے دینی. پھر اس کی ایک اور مثال، ایک واقعہ ہے جو تواتر کے ساتھ نقل کیا گیا ہے. امام باقر اور امام حنیفہ کے درمیان یہ مکالمہ ہوا ہے، یا امام جعفر اور امام ابو حنیفہ کے درمیان. یعنی ایک اہل البیت میں سے تھے، دوسرے امام حنیفہ تھے. تو وہ اہل البیت کے جو امام تھے، امام باقر یا امام باقر کے بیٹے امام جعفر، وہ امام حنیفہ کو سمجھانے کے لیے کہ چونکہ امام حنیفہ اکثر معاملات میں عقل کو دخل دیتے تھے، اور بعد میں احادیث اس کے خلاف نکلتی تھی، اور پھر وہ حنفیوں کو بعد میں دفاع کرنا پڑتا تھا. کچھ چیزوں میں رجوع بھی کر لیا، اور معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو گئے، بعض جگہ نہیں ہوئے. پری میچور فقہ جو بن گئی. اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، یہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں باقاعدہ بحث کی ہے کہ فقہ حنفی میں غلطیاں کیوں زیادہ ہیں. اس لیے کہ احادیث کے مرتب ہونے سے پہلے ہی انہوں نے جو مسائل احادیث میں آئے تھے وہ ان تک نہیں پہنچے تھے، تو انہوں نے خود سے ہی مسائل کے بارے میں ایک عقلی رائے قائم کر لی، اور بعد میں وہ خلاف نکل آئے. اس کی ریمیڈی آ کے امام شافعی نے کی. اس لیے آپ کو فقہ شافعیہ صحیح الاسناد احادیث کے سب سے قریب ملے گی، کیونکہ وہ احادیث کی بنیاد پہ ہے. دوسرا، امام حنیفہ تابعین کے اقوال کو حجت مانتے تھے، اور بعد میں احادیث اس کے خلاف نکلی. موقوف اور مرفوع احادیث، تابعین کے اقوال حجت ہیں جبکہ وہ موقوف یا مرفوع احادیث کے خلاف نہ ہو. بل یہ ایک ٹیکنیکل بحث ہے، میں نے اس پہ الگ سے کئی معاملات، اس کے اوپر میری ویڈیوز مسئلہ 197 ریکارڈڈ ہے. بل اس واقعے میں آتا ہے کہ امام جو اہل البیت کے امام ہیں، امام باقر یا امام جعفر جو ہیں، وہ امام حنیفہ سے کہتے ہیں کہ بتاؤ کہ نماز افضل ہے یا روزہ؟ تو کہتے ہیں نماز، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کو سب سے محبوب عمل بننے کا وقت میں نماز قائم کرنا ہے، اور نماز ہی کفر اور اسلام میں فرق ہے. صحیح مسلم کی حدیث کے تحت روزے کی تو بہت بعد کی ویلیو ہے، اگرچہ وہ بھی اسلام کی بنیاد ہے، لیکن نماز کے مقابلے میں تو کچھ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر یہ بتاؤ مجھے کہ حالت حیض میں جو عورتوں کے روزے چھوٹ جاتے ہیں، ان کی قضا کا حکم تو اللہ نے دیا ہے، نمازوں کی قضا کا حکم کوئی نہیں ہے. اگر عقل پہ فیصلہ ہوتا نا، تو وہ جو 6-7 دن عورتیں نماز چھوڑتی ہیں ان کی قضا ہوتی.
اور روزہ جو ہلکی عبادت ہے نماز کے مقابلے میں، اس میں ریلیکسیشن مل جاتی. لیکن صحیح مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حالت حیض میں چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کا حکم دیتے تھے اور نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے. نمازیں معاف ہیں عورت کو ان 7 دنوں کے لیے پیریڈز میں. یہ بڑی عقلی بات ہے. اگر عقل پہ ہوتا نا تو نماز کی قضا ہوتی اور روزے کی نہ ہوتی. پھر دوسری انہوں نے کہا کہ بتاؤ پیشاب زیادہ نجس ہے یا منی؟ امام حنیفہ نے کہا پیشاب. ظاہر ہے پیشاب زیادہ نجس ہے. منی تو انسانیت کی نسل آگے چلنے کا ذریعہ ہے، انبیاء کرام کی پیدائش کا ذریعہ ہے. پیشاب تو زیادہ نجس ہے. تو انہوں نے کہا اگر عقل پہ ہوتا نا، منی کے نکلنے سے غسل فرض ہوتا ہے لیکن پیشاب کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا، صرف استنجا کر کے آپ فارغ ہو جاتے ہیں. عقل پہ دیکھا جائے تو اگر منی کے نکلنے سے غسل فرض ہو رہا ہے تو پیشاب کے نکلنے سے بدرجے اولا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ زیادہ نجس چیز ہے جو جسم سے نکلی ہے. یہ جب انہوں نے باتیں کی تو انہوں نے کہا بیٹا میں اصل میں تمہیں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دین عقل کے مطابق اس وقت ہوگا جب عقل جو ہے وہ وحی کی تائید کرے. ادروائز جو وحی کی جو چیزیں ہیں ان کو منوان اسی طریقے سے ایکسپٹ کرنا ہوگا. یہ واقعہ ایک بہت بڑی دلیل ہے اس اعتبار سے کہ جو اکثر کہتے ہیں لاجک کی ہے. لاجک کے ہم خلاف نہیں ہیں، لیکن آپ لاجک ایک خاص حد تک ہی معاملات میں لاجک دے سکتے ہیں نا. اور جتنے لوگوں نے لاجکس دی ہیں وہ بھی ان کی ذاتی لاجکس ہیں، ہم اس میں کو کاؤنٹر بھی نیریٹو کھڑا کر سکتے ہیں. لہذا شریعت کے حکم میں بس وہی حکم ہے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے یہ کام کیوں کیا، اور وہ ہر ایک کو پوچھے گا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا. کل کو کوئی کہے گا یار دیکھو اچھا میں اس میں اب ایڈ کرتا ہوں، کیا اللہ اپنے نبیوں کا محتاج ہے؟ تو پھر بہتر آپشن تو یہ تھا کہ نبیوں کے بغیر اللہ اپنا تعارف کرواتا. وسیلے غیر اللہ کی استمداد کڈے مسئلے ہی حل ہو جاتے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اپنے لیے چوز کیا کہ میں اپنی مخلوق میں سے انبیاء کو چن کے انہیں اپنے تعارف کا ذریعہ بناؤں گا، اب اللہ تعالیٰ کی رضا پہ ہی آپ نے راضی رہنا ہے. اب اگر کوئی شخص انبیاء کو نکال کے ڈائریکٹ اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرے گا وہ پھر شیطانی توحید پہ پہنچے گا، رحمانی توحید پہ نہیں پہنچے گا، کیونکہ رول ماڈل تو انبیاء ہیں. اسی لیے صوفیاء ٹھوکر کیوں کھا جاتے ہیں؟ وہ عشق وجدان اس کی بنیاد پہ ہر چیز جو ان کو اچھی لگتی ہے نا اللہ کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں. اور پھر جھوٹے واقعات بھی مثلا مولانا روم میں لکھے ہیں. وہ جی ایک شخص تھا وہ کہنے لگا اے اللہ تو میرے پاس آئے میں تجھے کنگھی کروں، تجھے نلاؤں دلاؤں. حضرت موسیٰ وہاں سے گزرے، انہوں نے اس کو ڈانٹا اور سمجھایا کہ بھئی اللہ کی یہ کوالٹیز نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ موسیٰ سے ناراض ہو گیا، تو نے میرا بندہ ناراض کرتا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام اور کیا کرتے ہیں؟ موسیٰ کی تو ڈیوٹی یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کو بتائے کہ اللہ کی صفات کیا ہے. ان نانگے پیروں نے انبیاء کو سکھانا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں یہ واقعات بیان کر کے انبیاء کی توہین یہ کر رہے ہوتے ہیں. ان نانگوں کی وجہ سے اللہ نے انبیاء کو ڈانٹنا ہے. اس کا مطلب ہے یہ انبیاء پہ آپ نہیں الزام لگا رہے، انبیاء کے استاد پہ لگا رہے ہیں کہ ان کا نعوذ باللہ اتنا نالائق شاگرد ہے کہ اس کو تو نہیں دین پتا، ایک ننگا وہ اس کو دین سکھا رہا ہے. اور انبیاء کا استاد کون ہے؟ اللہ. ان کو پتہ ہی نہیں ہے عشق اور اس میں یہ انبیاء کو نکالے ہوئے ہیں. جتنے گمراہ فرقے ہیں آپ ان کے اندر کامن چیز دیکھیں گے، وہ نبیوں کو نکال کے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. ظاہر ہے جب نبیوں کو نکالیں گے تو گیپ تو فیل کرنا ہوگا نا، وہ بابے ڈال لیتے ہیں بیچ میں. اور میری ذمہ داری ہے کہ میں بابے پکڑ کے نکالوں. بابے نکلتے ہیں تو پھر اس کی تعلیمات آ جاتی ہیں جس کی قبر مدینے میں. ٹھیک ہے، آج میرا بابوں سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے. ہم چونکہ نبیوں کے دین کے سپاہی ہیں، ہم کسی بابے کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس شخصیت کے دین کو ملائن کرنے کی کوشش کرے جس کو اللہ نے ہمارا رہنما بنا کے بھیجا ہے. باقی تو ہم سب فالوور ہیں. بابا بھی فالوور ہے، صحابی بھی فالوور ہے، اہل بیت بھی فالوور ہیں. امام جو ہے وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ رسول اللہ کے دین کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کرے. کیونکہ کوئی شخص ہم پہ اگر دھونس ڈالتا ہے تو کس کی دھونس ڈالتا ہے؟ کوئی بڑا بزرگ دھونس کس چیز کی ڈالتا ہے کہ میں تمہارا دینی پیشوا ہوں، تم میری بات مانو. لیکن تم اگر دینی پیشوا ایسے ہو کہ تم وہ دین بتا رہے ہو کہ جس دین کے اوپر تم نے عزت اویل کی، اس دین کو ہم تک پہنچانے والی شخصیت تو بالکل کوئی اور بات کرتی ہے، تو تیری عزت میں کیوں کروں؟ تیری عزت تو اس دن تک تھی جس دن تک تو نبی علیہ السلام کا دین ہم تک پہنچا رہا تھا. جب تو نے اپنا سیلف میڈ دین ہمیں پہنچایا تو تیری عزت بھی ختم. تو غدار ہے. اور غدار جو ہوتے ہیں نا کسی بھی نیشن میں، ان کی سزا کیا ہوتی ہے؟ ان کا علمی قتل کر دیا. ان کے لیے تو ہم یہ استعمال کریں گے نا، یہ نہ کوئی ان کے اوپر کلمہ حق بلند کرتے تو میرے متھے لگ جان. علمی قتل. علمی قتل یہ ہے کہ ان کی چیزیں، ان کی انجینئرنگ کرنی شروع کریں کہ یہ بابا یہ کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے، یہ دعویٰ کر رہا ہے، حدیث یہ کہہ رہی ہے، یہ یوں ہو رہا ہے، یہ علمی قتل ہے.
اور میں آپ کو بتاؤں فزیکل قتل کیا ہوا بندے کے تو چانس ہیں کہ اسے دجال کبھی زندہ کر لے تھوڑی دیر کے لیے. علمی طور پہ جو قتل ہو جائے نا, ٹھیک ہے نا, وہ قرآن میں بھی آیا سورہ انفال میں کہ جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا, اور جو زندہ ہوا دلیل سے زندہ ہوا. سر جو دلیل سے زندہ ہوتا ہے اسے مر کے بھی موت نہیں آتی, اور جو علم سے ہلاک ہوتا ہے وہ زندہ چلتے پھرتے ہوئے بھی ایک زندہ لاش ہوتا ہے, کیونکہ اس کے بعد علمی دلائل نہیں ہوتے. یہ زندہ لاشیں ہیں نا, آج ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. دیکھیں وہ بچے جو کل تک ان کے سامنے اونچا سانس نہیں لیتے تھے, آج ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. اس سے بڑی ذلت انہوں نے زندگی میں کبھی سوچی تھی؟ تو یہ علمی لاشیں ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں, بلکہ غیر علمی لاشیں.